ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم گائز، میرا نام ہے عبدالرافع اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبدال ٹیلی ویژن۔ بابا جانی، ابو جی، پاپا جانی، دوست، محافظ یا سایہ کہوں یا زندگی کہوں، کس نام سے پکاروں، کن الفاظ میں پکاروں؟ انگریزی، اردو، فارسی بلکہ تمام زبانوں میں ایسا کوئی لفظ موجود ہی نہیں جس کو استعمال کر کے باپ کی ہستی کو بیان کیا جا سکے یا باپ کے مکمل روپ کی عکاسی ہو سکے۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ کل کائنات کو کسی ایک چند الفاظ میں سمیٹ لیا جائے؟ باپ کو محبت میں سمیٹو تو احساس کہاں جائے، احساس میں سمیٹو تو احسان کہاں جائے، احسان میں سمیٹو تو شفقت کہاں جائے، اور شفقت میں سمیٹو تو محافظ کہاں جائے، محافظ میں بیان کرو تو سایہ کہاں جائے، سائے میں سمیٹ لو تو چاہت کہاں جائے، چاہت میں سمیٹو تو رحمت کہاں جائے۔ کس لفظ میں کس طرح بیان کروں اس ہستی کو جو سراپا رحمت بھی ہے، محبت بھی، محافظ بھی اور ہماری زندگی کی موجودگی کی وجہ بھی۔ مرد تو پیدا ہوتے ہی مرد ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کمانے کی فکر بھی لاحق ہوتی ہے، ذمہ داری کا احساس بھی ہو جاتا ہے، مگر باپ بنتے ہی یہ مرد کوئی اور مخلوق بن جاتی ہے جسے نہ اپنی فکر، نہ اپنے لیے کوئی چاہت، نہ اپنی کوئی خواہش کی پرواہ، صرف کچھ فکر رہتی ہے تو اولاد کی خوشیوں کی، ان کے سکون کی، ان کی زندگی سنوارنے کی۔ بچوں کی خوشیوں اور زندگی سنوارنے کے لیے اپنی جان لڑانے والے باپ کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف اگر کوئی طلب ہوتی بھی ہے تو اتنی کہ وہ اپنی اولاد کو بہتر معیار زندگی دے سکے اور اولاد کو معاشی، اخلاقی اور سماجی طور پر ایک کامیاب انسان بنا سکے۔ باپ ایک مقدس محافظ بن کر اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسی صفت رکھی ہے قدرت نے باپ کے روپ میں، جو اپنی سانس تک اولاد کی سانسوں میں شامل کر کے اس کی زندگی بڑھانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ گرمیوں میں کڑی دھوپ میں چھابڑی فروش، مزدور، کمہار، موچی، غبارے بیچنے والے، دربان اور ہر طرح کا کام کرنے والی یہ ہستیاں ملازم نہیں بلکہ باپ ہیں، جن کو کسی نہ کسی طرح اپنی اولاد کی ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ سارا دن، رات، سردی، گرمی، ہر موسم، ہر تکلیف، ہر دکھ اور پریشانی کے باوجود یہ باپ نامی ہستیاں سڑکوں پر، بازاروں میں، دفتروں میں، ہر جگہ لوگوں کی باتیں سنتے، تانے سنتے، بے عزت ہوتے، مگر وہ مسلسل کام جاری رکھتے، کیونکہ ان کو اپنی اولاد کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ جس لمحے اولاد گھر میں سکون کر رہی ہوتی ہے، عمدہ لباس پہنے بہترین سکول اور کالج میں پڑھ رہی ہوتی ہے یا عمدہ کھانے کھا رہی ہوتی ہے، اسی لمحے باپ کو آفیسر گالیاں دے رہے ہوں گے یا لوگ باتیں سنا رہے ہوں گے، اور اس لمحے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جواب دینے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی خاموش رہنے والا مرد صرف ایک باپ ہی ہوتا ہے، جس کو لوگوں کے تانے اور گالیاں اور ذلت محسوس ہوتے ہوئے بھی خاموش رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی اولاد کے لیے ہر صورت کمانا ہے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کی، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ اولاد ماں باپ کی جوانی کھا جاتی ہے، ماں باپ اپنی تمام عمر اولاد کے لیے جیتے ہیں، اپنی تمام ضرورتوں اور محبتوں کو پسے پشت ڈال کر وہ صرف جوان ہوتی اولاد میں اپنا بچپن، اپنی جوانی دیکھتے ہیں، اور افسوس کہ اولاد اکثر جوان ہو کر ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ آخر آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اور اگر پرورش بھی کی ہے تو وہ سب والدین کا فرض ہے، آپ نے انوکھا کام نہیں کیا۔ ایسی بدبخت اولاد کو والدین بچپن سے جوانی تک اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھتے ہیں، اور یہی اولاد جوان ہو کر بڑھاپے میں ماں باپ کے لیے اذیت بن جاتی ہے۔ ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات بخوبی جانتا ہوں کہ بیٹے کے لیے باپ کس قدر شفیق، ہمدرد، حساس اور دوست ہوتا ہے۔ بیٹا جانتا ہے کہ اس دنیا میں تمام پریشانیاں دور کر کے اس کا باپ اس کے لیے خوشیاں خرید لائے گا۔ بیٹی جانتی ہے کہ اس کا باپ اس کی زندگی میں آنے والے حالات کی آندھی، طوفان، گرج چمک، گرم سرد ہوا اور ہر قسم کی آفت سے اس کو محفوظ کر لے گا۔ بیٹی جانتی ہے کہ وہ زندگی میں جب گرے گی اس کو کوئی سہارا دے نہ دے، مگر اس کا باپ اس کو سنبھالنے کے لیے موجود رہے گا۔ بیٹی جانتی ہے وہ صرف باپ کی موجودگی میں مکمل ہے، وہ صرف باپ کی موجودگی میں شہزادی ہے، وہ صرف باپ کی موجودگی میں نخرے کر سکتی ہے، اور اگر باپ نہیں تو وہ بیٹی نہ شہزادی رہتی اور نہ ہی اس کے نخرے کوئی اٹھا سکتا ہے۔ خدائے ارض میں بیٹی کے خواب کاٹ سکوں، تو میرے کھیت میں اتنی کپاس رہنے دے۔ ہم صرف ماں کی عظمت اور جدائی کی بات کرتے ہیں، مگر ماں باپ دونوں کی موجودگی زندگی کو مکمل کرتی ہے۔ زندگی اگر ماں کے جانے سے اداس ہوتی ہے تو باپ کے جانے سے بھی ویران ہو جاتی ہے۔
باپ کی حیثیت اور موجودگی اولاد کی زندگی میں اتنی ہی ضروری ہے جتنی جسم کے لیے روح ہوتی ہے۔ باپ کی موجودگی میں جوانی میں بھی بچپن کی بے فکری جی رہی ہوتی ہے، اور باپ کے فوت ہوتے ہی بچپن میں جوانی کی سی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ انسان عمر سے 10 سال بڑا ہو جاتا ہے، سکون پھر پریشانی بن جاتا ہے، پھر زندگی میں صرف بے سکونی اور مشقت مقدر بن جاتی ہے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کر رہتا ہے۔ وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کر بہتا ہے۔ وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے۔ میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویران، یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں، ورنہ جن کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک موجود نہیں، ان کے لیے زندگی مکمل ہو کر بھی ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ ایک ڈر ہمیشہ دل میں موجود رہتا ہے جو ہر خوشی ہر غمی پر دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جب والد کا سایہ نہ رہے، اولاد کا بہترین دوست بھی نہیں رہتا۔ بیٹیاں شہزادیاں نہیں رہتی، کوئی دنیا میں پھر انہیں شہزادی نہیں کہتا، اور نہ انہیں احساس دلاتا ہے، کوئی ان کو محبت کی ٹھنڈک کا احساس نہیں دلا سکتا۔ بیٹوں کا دوست کھو جاتا ہے، بیٹے ناکامی اور کامیابی میں باپ کی محبت بری تھپکی کو ترستے ہیں۔ بیٹوں کی مشکلات میں کندھے سے کندھا جوڑ کر چلنے والا کوئی نہیں رہتا۔ اولاد کی زبان سے لفظ بابا جانی کھو جاتا ہے، وہ پکارنا بھی چاہیں تو نہیں پکار سکتے۔ یہ لفظ ایک تڑپ، ایک لا حاصل خواہش بن جاتی ہے۔ جن کے بابا جانی دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کو زندگی کی دھوپ، آندھی، طوفان سے ہمیشہ خوف آتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان مر کر ستارہ بن جاتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ انسان کسی پریشانی میں ہو یا خوشی کی کیفیت میں تو نگاہیں خود بخود آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ پھر جن کے والدین ستارہ بن گئے ہوں، ان کی تو اکثر ہی راتوں میں نگاہیں آسمانوں پر ستاروں کو ڈھونڈتی ہوں گی۔ نظر کی فطرت ہے کہ وہ سب سے روشن ستارہ پہلے دیکھتی ہے، اور ایسی نظر جس کو ستاروں میں والدین کی تلاش ہو، وہ صرف روشن ستارہ دیکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ نہ نظروں سے اوجھل ہوں اور نہ ہی روشنی مدھم ہو۔ ستارہ ٹمٹماتا ہے تو لگتا ہے وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ ایک ہی ستارہ بیک وقت کئی لوگوں کو ان کے اپنوں کی موجودگی کا احساس دلا رہا ہوتا ہے، اسی طرح جیسے آج کا دن کئی لوگوں کو بیک وقت ان کے بابا جانی کی غیر موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔ باپ مرے سر ننگا ہوندا، ویر میرے کند خالی، ماما بعد محمد بخشا، کون کرے رکھوالی۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو یا دونوں میں سے جو حیات ہیں ان کو لمبی زندگی عطا کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین سو آمین۔